السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالین شریف صفحہ 34 سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق التطلیق الذی یراجع بعدہ۔ طلاق سے مراد طلاق دینا۔ طلاق سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ طلاق دینا، وہ طلاق دینا جو کہ اس کے بعد رجوع کیا جائے 2 مرتبہ ہے۔ جو طلاق دینا ایسا ہو جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہو، وہ کتنے مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ۔ طلاق 2 مرتبہ ہے کا مطلب ایسی طلاق جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہو، وہ 2 مرتبہ ہے۔ ای اثنتان، یہاں 2 مرتبہ بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ 2۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ 2 طلاقیں ہیں بولے ایسا، ٹھیک ہے۔ فامساکن، تو روکنا ہے، تو روکنا ہے، یعنی اگر کوئی 2 طلاقیں دے دیا ہے تو اس کے بعد انہیں روک سکتا ہے۔ اچھا، طریقہ کار یہ بھی نہیں ہے کہ 2 دھڑا دھڑ دے دینا، بلکہ 1 دینا، پھر جو ہے ایک طہر گزر جائے، حیض گزر جائے، طہر میں دیتے نا، پھر حیض گزر جائے تو پھر دینا چاہے تو اور 1 دے سکتے ہیں، ایسا دینا ہے۔ اسی کو طلاق حسن یا احسن بولا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ احسن، طلاق حسن کی تفصیلات آپ ہدایہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو روکنا ہے۔ فعلیکم امساکہن بعدہ بان تراجعوہن، تو تم پر ان کا روکنا ہے اس کے بعد اس طور پر کہ تم ان کو رجوع کرو، اس طور پر کہ رجوع کرو۔ بغیر رجوع کرے تو نہیں روک سکتے نا۔ کیسے رجوع کرنا؟ بیوی کو اپنی واپس بنا لینا۔ الفاظ سے بھی رجوع ہو سکتا ہے، بغیر الفاظ کے عملاً بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ الفاظ رجوع ہے کہ میں نے تم کو رجوع کر لیا، الفاظ سے رجوع ہو گیا۔ عملاً رجوع کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو بلا لے، چلو آ جاؤ، یا جو ہے اسے جمع کر دے، اس کو بوسہ لے لے، تو یہ عملاً کیا ہو جاتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقے کا مطلب یہ کہ جو شرعاً بہتر طریقہ ہے اس طریقے سے رجوع کرو کہ اس میں بیوی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دینا مقصد نہ ہو۔ من غیر ضرار، بغیر تکلیف دیے کہ، او تصریح، یا چھوڑنا ہے، یا چھوڑنا ہے، یعنی 2 طلاقیں دے دیا آپ ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اگر رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اسی حالت میں چھوڑ دو، اسی حالت میں چھوڑ دو۔ ارسال لہن، ان کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دو مطلب عدت جب پوری ہو جائے گی، 3 حیض گزر جائیں گے تو بھی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بائنہ ہو جاتی ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بائنہ ہو جاتی ہے۔ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ آپ کو بھی اگر خیال ہوا، عدت گزرنے کے بعد یاد آیا، پھر دونوں کو بھی یاد آیا، پھر نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے 3 نہ دینے میں، 3 نہ دینے میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ بِإِحْسَانٍ، تو ان کو چھوڑ دو احسان کے طریقے پر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، اے شوہرو، ایھا الازواج، اے شوہرو، ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ تم لے لو ان چیزوں میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ مہر۔ من المہور، ماں کا بیان من نکالا گیا ہے، جو کچھ مہر تم نے ان کو دیا ہے اس کو لے لو، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیئن، کچھ بھی، کیا مطلب؟ جتنا مہر دیے ہیں پورے کا پورا ان کا ہی ہے، تو میں اب طلاق دے دیا، میرا مہر مجھے واپس کر بول کے ایسا کوئی دباؤ تم نہیں ڈال سکتے۔ شیئن، کوئی چیز، اذا طلقتموہن، جب تم نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ الا ان یخافا، یہاں سے خلع کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں۔ کیا مطلب دونوں ڈریں؟ شوہر طلاق نہیں دے رہا اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، تو بیوی محسوس کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی، روز روز لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تو اس وقت خلا کی کیفیت ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے شوہر سے کچھ بات چیت کرتی ہے، اس بات چیت کے اندر یہ طے پایا کہ جو ہے ٹھیک ہے میرا مہر مجھے واپس کر دو، میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میرا مہر مجھے واپس کرو، طلاق دے دوں گا۔ یا جو ہے اسی طرح پر میں تو مہر دے دیا، مہر تو نہیں دینا چاہتے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے میں وہ فلاں فلاں تحفہ دیا تھا نا، وہ تحفہ تو اب نہیں رہا، لیکن اس کے بدلے میرے کو کچھ دے دو، میں طلاق دے دوں گا، تو اس کو بولتے ہیں فی مفتدت بہ، اپنے نفس کا وہ کیا کرے، کچھ نہ کچھ اس کو فدیہ دے دے، معاوضہ دے دے، ٹھیک ہے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں، الزوجان یعنی میاں بیوی، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ کریں گے اللہ کے حدود کو، ای لا یاتیا بما حدہ لہما من الحقوق، یعنی وہ دونوں نہ لائیں اس چیز کو جو کہ اس کی حد ان دونوں کے لیے مقرر کی ہے، یعنی حقوق من بیانیہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں لائے وہ اس چیز کو جو کہ اللہ نے اس کو حد مقرر کیا ہے، جس کی حد اللہ نے مقرر کی ہے ان دونوں کے لیے، دونوں کی حدیں مقرر ہے نہیں ہیں، میاں بیوی کی حقیں، حدیں، کیا مطلب؟ شوہر کو یہ ذمہ داریاں ہیں، بیوی کو یہ ذمہ داریاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان حدود کی پابندی کرنے کا کسی کو بھی جو اطمینان نہیں ہے، دونوں ڈر رہے ہیں، کیا نام؟ من الحقوق۔ اور قرات میں یخافا بالبناء للمفعول، بناء مفعول کا مطلب یہ کہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بناء فاعل بولے تو معروف کا صیغہ، بناء مفعول بولے تو مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوگا ان دونوں صورتوں میں بھی؟ فإن لا یقیما، نہیں فإن نہیں ہے، فأن لا یقیما، تو یہاں پر لا یقیما جو ہے بدل استعمال ہو جاتا ہے
من الضمیر فیہ، اس میں جو ضمیر ہے اس کا، ان یخافا کی جو ضمیر ہے کون سی ہے، وہ ہما ضمیر ہے، ہما ضمیر کا بدل استعمال ہو جاتا ہے لا یقیما، وہ دونوں خوف کریں، یعنی یہ کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ کریں، یعنی یہ کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ کریں۔ بدل استعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدل استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی لازم وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے، فاعل کے کسی لازم وغیرہ کو ذکر کیا جاتا ہے، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال رہتا نا ہوتا، ہاں بدل استعمال کے اندر یہ بدل ہے کہ وہ دونوں ڈرے، یعنی یہ کہ وہ دونوں اللہ کے حق کو قائم نہ کریں، یہ ہے اس کا بدل استعمال۔ ڈرنے وہ تو ہر چیز میں ڈر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے حدود کے بارے میں ان کو اندیشہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ضمیر ہے اس کا بدل استعمال ہے۔ اور وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِي الْفِعْلَيْنِ، دونوں فعلوں میں فوقانیہ سے بھی پڑھا گیا ہے۔ فوقانیہ کس کو بولتے ہیں؟ تا کو بولتے ہیں۔ تحتانیہ کس کو بولتے ہیں؟ یا کو بولتے ہیں۔ نیچے دو نقطے تحتانیہ، فوقانیہ بولے تو اوپر دو نقطے۔ تو کیا پڑھا گیا ہے؟ إِلَّا أَن تَخَافَ أَلَّا تُقِيمَ، ایسا پڑھا گیا ہے۔ کیا پڑھا گیا ہے؟ کہ تم دونوں ڈرو، کہ تم دونوں ڈرو، کہ تم دونوں قائم نہ کرو، ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی ایک قرات ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم لوگ ڈر جاؤ، یہ کون تم لوگ ہے؟ حکام ہے وہ جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فیصلہ کرنے والے، قاضی ہے، حاکم لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں کر رہیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت، یہ ہے دیکھو خلاصہ۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں بات چیت تو کریں گے، لیکن فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ خلا کا قاضی وغیرہ ہوں گے، دوسرے احباب بیٹھ کے فیصلہ کرنا، جیسے چاہے وہ لوگ آپس میں نہیں کر لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کرے تو ہو جاتا مگر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے طلاق کے جتنے معاملات ہیں صرف یہاں بیان نہیں کیے گئے، اس سے پہلے بھی جو ہے سورہ نساء کے اندر بھی اس کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی کو جو ہے کیا کہتے ہیں حقوق ادا کرنے کے تعلق سے، اور اسی طرح پر جو ہے اس کو سمجھانے کے تعلق سے ہے نہیں ہے، الرجال قوامون علی النساء میں، الرجال قوامون علی النساء کے تحت آگے بیان کیے گئے ہیں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر تم لوگ ڈرتے ہو کہ وہ دونوں قائم نہیں کرتے اللہ کی حدود کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس چیز میں جو کہ وہ فدیہ ادا کرے اس کا اپنے نفس کے بدلے، جو کہ فدیہ ادا کرے اس کا اپنے نفس کے بدلے، اپنے نفس کا اس کو فدیہ ادا کرے ہے، وہ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ من المال، یعنی مال، فدیہ ادا کرنا وہ کیا دینا ہے؟ مال دینا ہے۔ آپ ان کے پیسے دے کے چھوڑانا کیا تو ہو، انہیں مہر دے دیا تو وہ واپس کر دینا، اگر مہر نہیں دیا ہو تو مہر معاف کرا دینا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اسی کو بولتے ہیں من المالی، تاکہ لیطلقها، تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ تو انہیں مال دیتے چونکہ کیا ہو جاتا ہے؟ طلاق دیتا ہے۔ تو خلا بھی در حقیقت کیا ہے؟ طلاق ہے۔ ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلا کو طلاق نہیں مانتے، فسخ کا نکاح مانتے ہیں، لیکن ہمارے مفسر جو ہے شافعی ہونے کے باوجود بھی یہاں احناف کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں، یہاں احناف کی تائید کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کیا بتا رہے ہیں آگے؟ لیطلقها، تاکہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اي لا حرج على الزوج في اخذه، یعنی کوئی حرج نہیں ہے شوہر پر اس کے لینے میں، ولا الزوجة في بذله، اور نہ زوجہ پر اس کے خرچ کرنے میں، بذل مانے خرچ کرنا، تو انہیں مال خرچ کرے گی، یا عام طور پر جو ہوتا ہے نا مہر معاف کرنے پہ خلا ہوتا ہے، عام طور پر حقوق کی ادائیگی معاف کرنے پر، مہر معاف کرنے پر خلا ہوتا ہے۔ اب سوال آتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شرط رکھا تو رکھ سکتا ہے، شرط رکھا تو خلا میں رکھ سکتا ہے، مناسب نہیں ہے زائد جو ہے غلط شرطیں رکھنا ظلم کے طور پر جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک الاحکام المذکورۃ، وہ مذکورہ احکام کیا ہیں؟ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے قوانین، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پھلانگنے کی، سمجھو اس طرح جو ہے حد بندی کو پھلانگ کر آگے جاتے ہیں ویسا جانے کی اجازت نہیں، فلا تعتدوها، اس سے تم آگے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو آدمی بیٹھ کر سوتا ہے، ارے جو آدمی سوتا ہے بول رہا ہوں میں، نیانا، ہاں جو آدمی اللہ کی حدود کو یاد رکھو، اللہ کی حدود کو جو کیا کرے؟ آگے بڑھائے، اللہ کی حدود سے آگے بڑھے، پھلانگے تو وہی تجاوز کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے من لفظاً کیا ہے؟ واحد ہے، مانن جمع ہے، تو لفظاً واحد ہونے کی حیثیت سے، لفظاً واحد ہونے کی حیثیت یتعدی واحد لایا گیا ہے، پھر جو ہے مانن جمع ہونے کی حیثیت سے فاولئک هم الظالمون کیا لایا گیا ہے؟ جمع لایا گیا ہے، بار بار آتا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، ٹھیک ہے، اوپر دو طلاقوں کا ذکر آ چکا، پھر اس میں بیچ میں وضاحت خلا کی آ گئی ہے، اب اس کے تیسری طلاق کا ذکر، فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ، پھر اگر طلاق دے دے اس کو، کون؟ شوہر، کس کو؟ بیوی کو، کتنے؟ تیسری طلاق، دو طلاقوں کے بعد، بعد اثنتین بولے تو دو طلاقوں کے بعد، بعد الثنتین فلا تحل له، تو نہیں حلال ہے اس کے لیے اس کے بعد، کب؟
بعد الطلقۃ الثالثۃ، تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، تتزوج، یہاں تک کہ وہ شادی کر لے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے، ویطأھا، اور انہیں کیا کرے، اس سے پتی بھی کرے. وہ کہاں سے لائے شرط؟ حدیث میں ہے، اور حنف کے حساب سے حدیث ہے مشہورہ ہے، شہد والی حدیث. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں ہے، رواہ الشیخان، امام بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی. شیخان بولے تو بخاری اور مسلم مراد ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ ان دونوں نے روایت کی. فإن طلقها، پھر اگر اس کو طلاق دے دے، وہ کون سی طلاق؟ وہی طلاق. الزوج الثانی، دوسرا شوہر، یعنی کیا کری، پہلے شوہر کے پاس 3 طلاق ہو گیا تو نے عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کر لی، پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دے. معاہدے سے نہیں کرنا، ہاں معاہدے سے نہیں کرانا، ایسا اتفاقاً ہو جانا، معاہدے سے کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ سامنے والا سوچ کے کرا. اب وہ سوچ کے کر رہا ہے تو مفتی کو جواب نہیں دیتا اس کا. وہ سوچ کے کر رہا ہے تو اللہ جانتا، وہ سوچ کے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا. اگر انہیں دل میں ایسا نیت کر لیا، چلو وہ بیچاری پریشان ہے، وہ بیچارہ بھی پریشان ہے، میں بیچ میں ان باروں کیا کروں گا، اس کو حلال کر دوں گا، اگر ایسا سوچ لے رہا ہے تو اس کی سوچ کے حساب سے ہو سکتا اللہ اس کو معاف کر دے. مگر جو ہے مقصد ایسا نہیں رکھنا ہے کہ جو منصوبہ نہیں بنا، ہاں دونوں معاہدہ نہیں کر لینا. بیوی جو ہے نہیں، نئے شوہر سے معاہدہ نہیں کر لینا کہ تم میرے سے نکاح کر لو پھر فوراً چھوڑ دینا، دیکھو ایسا معاہدہ کر دیا جائز نہیں، بس یہ بولنا ہے. اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں ہے، وہ اللہ جانتا، وہ اپن نہیں بولتے. آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اگر اس کو طلاق دے دے دوسرا شوہر، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. کس پر؟ الزوجہ والزوج الاول، تو بیوی پر اور پہلے شوہر پر. ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں. کیسے رجوع کرتے ہیں؟ نکاح کی طرف. یہاں رجوع کا قصہ تو نہیں رہتا، پھر وہ کب ہونا، اسے عدت گزر جانا، دوسرے شوہر سے گزر جانا طلاق ہونے کے بعد. تو وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. الی النکاح بعد انقضاء العدت، نکاح کی طرف رجوع کر لیں عدت کے گزرنے کے بعد. اسی وجہ سے تراجعا فرمایا، وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں. صرف رجعت ہوتی تو شوہر کی طرف اشارہ تھا، صرف رجعت ہوتی تو اشارہ تھا. یہاں پہ تراجعا کا مطلب یہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کریں، یعنی نکاح کر لیں عدت کے گزرنے کے بعد. ان ظنا یقیما حدود اللہ، لیکن یہاں پہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے. ٹھیک ہے. وتلک المذکورات حدود اللہ، اور یہ مذکورہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، بیان کرتا ہے اسے قوم کے لیے جو جانتی ہو. یتدبرون، غور و فکر کرتی ہو، جانتی ہو بولے تو غور و فکر کرتی ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچے اپنی عدت کو، وہ پہنچے اپنی مدت کو. مدت کو بولے تو کہیں کی مدت، عدت کی مدت. پہنچے وہ تو ختم کرے نہیں، قریب قریب آ جائیں. پہنچے بولے تو عدت کی 3 ہے، شفافی کیا بولتے ہیں 3 تو ہو رہے، وہ جو بھی ہو اس کے قریب قریب آ جائیں، وہاں تک پہنچے. اور کون سی طلاق تھی؟ طلاق رجعی تھی. تو کیا ہے دیکھیے، قاربنا انقضاء عدتہن، تو وہ قریب ہو جائیں اپنی عدت پوری کرنے کے. فامسکوہن، تو تم ان کو روک سکتے ہو. طلاق رجعی ہو تو تم ان کو روک سکتے ہو. کب طلاق رجعی ہو تو فامسکوہن، تم ان کو روکو. کس طرح پر؟ بان تراجعوہن بمعروف، کہ تم ان سے رجوع کر لو معروف طریقے کے مطابق، من غیر ضرار، بغیر تکلیف دیے کے. کیسا روک سکتے ہو؟ معروف طریقے کے مطابق، بغیر تکلیف دیے گئے. او سرحوہن بمعروف، یا ان کو چھوڑ دو معروف طریقے کے مطابق، یا ان کو چھوڑ دو معروف طریقے کے مطابق. چھوڑ دو کا مطلب کیا؟ ویسے ٹھہرنے دو، عدت پوری ہو جاتی، ختم، برخاست، نکاح ختم ہو جاتا. اس کے بعد انہیں آگے جو ہے مہمان سے شادی کر لے سکتی. کس سے؟ ایسا ہے کیا؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں. لیکن ان کو تکلیف دینے کے لیے مت روکو. عرب لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ عورت کو طلاق دے دیتے تھے، عدت ختم ہونے کے لاسٹ تک انتظار کرتے تھے، اس کے بعد رجوع کر لیتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ رجوع کر لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کو ستانے کے لیے پھر تھوڑے دن پھر طلاق دیتے تھے، پھر انہیں عدت گزارتے جا رہی بیچاری. تو یہ کیا تھا؟ ظلم تھا. تو عدت گزرنا کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 ہے بولے تو 3 مہینے ہو جاتے. 3 مہینے یا 3.5 مہینے سمجھو آس پاس میں، یا اس سے کچھ کم کچھ زیادہ. 3.5 مہینے کے معاملے میں بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن اس کو اس کے بعد کیا کرتے تھے لوگ؟ ستانے کے لیے پھر رجوع کر کے پھر طلاق دے کے 1.5 سال تک جو ہے عورت کو اٹکاتے تھے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا ظلم مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دیکھیے آگے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِالرَّجَعَةِ، اور تم ان کو مت روکو رجعت کر کے، ضراراً، تکلیف دینے کے لیے. مفعول لہ ہے، ضراراً کیا ہے؟ تکلیف دینے کے لیے، مفعول لہ ہے، تاکہ تم زیادتی کرو ان پر، تاکہ تم زیادتی کرو ان پر. کیوں تم روک رہے ہو؟ ظلم کرنے کے لیے، عدت بڑھا کر اس کو ستانے کے لیے. ایسا مت کرو. علیہن، ان پر، بالالجاء الابتداء، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ابتدا کی طرف پناہ لینے کے لیے. ابتدا کی طرف پناہ لینے کے لیے کیا مطلب؟ ابتدا کی طرف پناہ لینے کے لیے یعنی یہ کہ عورت کو جو ہے رجوع کر کے پھر بول رہے ہیں اب جانا چاہ رہی نا، چل میرے کو جو ہے پیسے دے کے جا، میرے کو پیسے دے کے جا، میں خلا دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم
ہے نہیں ہے, ظلم ہے. پہلے سے ہی اگر انہیں جو فدیہ دینے پر آمادہ ہو جاتی تھی تو ٹھیک تھا. ایسا نہیں کرے, انہیں طلاق دے دیا, پھر رجوع کر کے کیا کرا, روکا 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 روکا, پھر کیا کر رہا, اس کے بعد اس کو یہ بول رہا ہے کہ تو اگر جانا چاہتی ہو تو جو ہے مجھے پیسے دے کے جا, فدیہ دے کے جا. فدیہ کیا ہے, پیسے, خلا کے بدلے میں. ٹھیک ہے, تو بالالجاء الى الابتداء, فدیہ دینے کی طرف پناہ لینے کے لیے, اب تطلیق یا طلاق دینے اور حبس کو لمبا کرنے کے لیے. حبس کو لمبا کرنا وہ جو میں پہلے شکل بیان کیا تھا, کیا کرتے تھے وہ لوگ, بالکل لاسٹ مومنٹ پہ رجوع کر لیے, پھر اس کے بعد کیا کرے, رجوع کر کے رکھے, پھر 2-3 مہینے کے پھر طلاق دیے, پھر اس کے عدت گزارنا چاہ رہی انہیں, تو اس کو کیا کر رہے ہیں, تکلیف کر رہے ہیں. ہاں, اس کو بولتے ہیں تطویل حبس. حبس کا مطلب روکنا. عدت جب تک رہے گی اس وقت تک شوہر کے حبس میں رہتی ہے, شوہر اس کو روک سکتا ہے, قید کرنا نہیں ہے لات ڈال کے, بلکہ ہے روکنا ہے. تو روکنا لمبا کرنے کے لیے, روکنا لمبا کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه, اور جو آدمی وہ کام کرتا ہے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا, دوسری پر ظلم کر رہا, تو در حقیقت تو ظلم کس پہ ہو رہا, اس کی ذات پر ہو رہا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظلم کی اس کو سزا دینے والا ہے. سمجھ گئے, بالتعریضها الى عذاب اللہ تعالیٰ. تو اپنے آپ پر ظلم کیسے کیا اس نے, اس کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف. احتشام بھائی کہاں سبق بتاؤ ذرا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق. ہزو, ہزوا مصدر بول کر کیا مراد لیا گیا ہے, محزوا, اس میں مفعول مراد دیا گیا ہے. بہا, اس کو مذاق کا ذریعہ, اس کو مذاق بنانے کا ذریعہ. بمخالفتها, کس طرح پر مذاق مت بناؤ, اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا بھی در حقیقت احکامات کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے. سمجھ میں, اگر ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا نا بھائی ہم آپ کے احکامات کو پورا کریں گے, لیکن اس کے احکام آ رہے ہیں سامنے, ہم جو ہے اس کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں, تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کو توڑ کر اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر جو ہوئی ہے. کیا ہے وہ اللہ کی نعمت, یہاں پر اسلام, اسلام کے ذریعے سے جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. اور جو کہ نازل کیا ہے تم پر کتاب میں سے, کون سی کتاب ہے وہ اللہ نے جو نازل کیا ہے, یعنی قرآن. والحکمت, اور حکمت میں سے, ما فیہ من الاحکام, حکمت سے مراد وہ ہے جو کچھ اس میں احکام ہے. یہ کیا فرمایا گیا ہے, حکمت فرمایا گیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کیا ہے, حکمت ہے. یعظکم بہ, جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے, اس طور پر کہ تم اس کا شکر ادا کرو, اس پر عمل کرنے کے ذریعے. سمجھ گئے نا, اللہ نے کیا فرمایا, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, یاد کرو اللہ کی نعمت کو. آپ کو امتحان نے پوچھا کس طرح یاد کرنا, تو کیا جواب دینا ہے, اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اس طرح پر کہ اس پہ عمل کر کے, اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا شکر ادا کرنا. یاد کرنا کس طرح پر, عمل کر کے شکر ادا کرنا. سمجھ میں آ گیا نا. تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے یاد کرنا, عمل کر کے شکر ادا کرنا بھی یاد کرنا ہوتا ہے, عمل سے بھی یاد کرنا ہوتا ہے. سمجھ گئے. آگے دیکھو, واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ چیز کو جاننے والا ہے. لا يخفى علیہ شیء, اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. واذا طلقتم النساء, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, فبلغن اجلهن, اور پہنچ گئے ان کی مدت, وہ پہنچی اپنی مدت کو. یہاں پر عدت پوری ہو گئی ہے مراد. یہاں پہ کیا ہے, اوپر جو آیا تھا لفظ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے کا آیا تھا, یہاں پر کیا ہے, عدت ہونے کے بعد کا. انقضت عدتهن, ان کی عدت پوری ہو گئی. فلا تعضلوهن, تم ان کو مت روکو. کیا مطلب, عضل مانے روکنا, تعضلوهن, تم ان کو مت روکو. یعنی جب عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے تو اس عورت کی کو اجازت ہے کہ انہیں کسی اور سے نکاح کر لے سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا. تم مت روکو مطلب کون, ولی. شوہر کہاں سے, شوہر تو ختم ہو گیا نا, چلے گیا, ولی روکتا ہے نا. ہاں, خطاب للاولیاء, اسی وجہ سے مصنف فرما رہے ہیں مفسر کہ اولیاء کو خطاب ہے. ای لا تمنعوهن, یعنی تم ان کو مت روکو, تم ان کو مت روکو. کس بات سے, من ان ينكحن ازواجهن, اس سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے, اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں. من بیانیہ, من بیانیہ نہیں ہے, اس بات سے, ہاں تالی لیا, اس بات سے مت روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے. کون شوہروں سے, جن سے آلریڈی شادی ہو چکی تھی, طلاق دے دیا تھا. عدت پوری ہونے کے بعد بھی اگر بائنہ ہے طلاق, عدت پوری ہونے کے بعد بھی تو نکاح کر سکتی ہے اسی شوہر سے. اوپر مغلظہ کا حکم تو آ چکا ہے, مغلظہ کا حکم تو آ چکا. مغلظہ مطلب 3 طلاق ہے, ٹھیک ہے. ای المطلقین لہن, یعنی ان کو طلاق دینے والے جو شوہر ہیں ان سے ہی. مصنف فرماتے ہیں مفسر کہ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہاں پر اپنے شوہروں سے مراد وہی سابقہ شوہر ہے, اس لیے لیا جا رہا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے
جو ہے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला पेश किया था कि उनका शोहर उनको तलाक दे दिया, दोनों इद्दत क्या कर लिए, दोनों नहीं, बीवी इद्दत गुजार ली, उसके बाद उन्हें क्या हो गए, जुदा हो गए, वो तलाक रजी थी। फिर उसके बाद जो है दोनों को एहसास हुआ कि दोनों क्या करेंगे, वापस निकाह करेंगे, तो उन्होंने जो है पैगाम भेजा था। तो बहन बेचारी थी, माकिल इब्न यसार बोले ऐसा कैसा, उन्हें तलाक दे दिया, इतना सताया, तुम उसके पास जाती, फिर चलो जरूरत नहीं है। माकिल क्या बोले, जरूरत नहीं जाने की, इतना सताया ना, ये बोल के क्या करे, रोक दिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मना फरमाता है, तुम मत रोको। वो अगर जो है इत्मीनान के साथ जाना चाहती है, एक दूसरे का हक अदा करने की नीयत है दोनों की, और एक दूसरे को माफ करने का दिल में इरादा है, तो ठीक है, तो ठीक है, सोया तो मारूंगा। मिन अन कहना मुतल्लिक़िन लहुन्ना लिअन्न सबब नुज़ूलिहा, इसलिए कि इस आयत के नुज़ूल का सबब ये है कि अन्ना उख्ता माकिल इब्न यसार, माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन, तल्लक़हा ज़ौजुहा, उसको तलाक दिया था उसके शौहर ने, फ़अरादा अन युराजिअहा, तो इरादा किया कि वो उससे रुजू कर ले, फ़मनअहा माकिल, माकिल ने उससे मना कर दिया, माकिल ने मना कर दिया, जैसा कि रवाहु हाकिम, हाकिम से रिवायत, हाकिम ने इसकी रिवायत की। इज़ा तरादू, जबकि वो दोनों राज़ी हों, जबकि वो दोनों नहीं है यहाँ पे, जबकि वो राज़ी हों, अय अल-अज़वाज वन निसा, जबकि वो राज़ी हों का मतलब शौहर और औरतें दोनों भी क्या है, रज़ामंद हो जाएं, एक दूसरे का हक अदा करना चाह रहे हैं, बैनहुम आपस में, बिल मारूफ ही शरअन, मारूफ तरीके के मुताबिक, जो शरअन मारूफ उस तरीके के मुताबिक, ज़ालिका वो अन्नहयु अनिल अद्ल, यानी रोकने से रोकना, नही अनिल अद्ल में तो रोकने की जो नहीं है, रोकने की नहीं, रोकने से मना किया ना अल्लाह ताला ने, तो क्या बोलेंगे उसको, रोकने की नहीं बोलेंगे ना भाई, ऐसा समझा, रोकने से मना किया अल्लाह ताला ने, यानी इजाजत दे दो, यानी इजाजत, हाँ, रोकने की नहीं, रोकने की नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है, क्या है वो, हाँ, युअज़ु बिही, उससे नसीहत की जाती है, मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उस शख्स को जो तुम में से ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। नसीहत किसको की जाती है, उसको जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, यानी जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता उसको नसीहत नहीं की जाती है क्या, उसको भी नसीहत की जाती है, मगर नसीहत से फायदा उठाने वाला कौन है, नसीहत से वही है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर पक्का ईमान। इसी वजह से कहा जा रहा है अल मुंतफि बिही, इसलिए कि वही उससे फायदा उठाने वाला है। ज़ालिकुम, वो चीज, ज़ालिकुम बोले तो वो चीज क्या है, वो अज़्ल को छोड़ना, अज़्ल को छोड़ना, अज़्ल माने रोकने को छोड़ना, यानी ना रोकना, क्या तर्जुमा बोलेंगे, ना रोकना, वो ना रोकना बेहतर है, पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और पाक है, अज़का लकुम व अतहरु लकुम, पाक है तुम्हारे लिए और पाक है। अज़का और अतहर में क्या फर्क है, अज़का माने मुआशरे के एतबार से भी अच्छा है, मुआशरे के एतबार से भी अच्छा है, या उन दोनों के हिसाब से भी अच्छा है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। लकुम वलहुम, और उनके लिए भी, मियाँ बीवी के लिए भी अच्छा है वो, क्योंकि वो दोनों करना चाह रहे हैं, बीच में रुकावट डाल दिया उनका भाई, तो क्या करते वो दोनों, भाई से तो बचते, निकाह तो नहीं कर लिए लेकिन खुफिया अंदाज में मिलना शुरू कर देते, गुनाह है नहीं है। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि अगर कोई लड़का कोई लड़की आपस में निकाह करना चाहते हैं, ये तो खैर तलाक के बाद का मसला है, वैसा नहीं, एक लड़का है समझदार, एक लड़की भी है समझदार, दोनों खुल्लम खुल्ला जो है अपने अपने सरपरस्तों के सामने बोल दिए कि भाई हम आपस में निकाह करना चाहते हैं, तो सरपरस्त की क्या जिम्मेदारी है, कर देना, नहीं ऐसा कैसा कर सकते, वो हमारे खानदान का नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता, वो हमारा उसका नहीं है, इसका नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। अगर उसमें कोई कबाहत नहीं है तो बोल देना। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि यहाँ तक भी है कि वो दोनों माँ बाप के सामने जाहिर करे, या लड़की जाहिर करी कि फला लड़के से मैं निकाह करना चाहती हूँ, तो ये उसके नेक होने की निशानी है, ये उसके, अगर उन्हें नेक ना होती तो क्या करती थी भाई, गुनाह में मुलविस हो जाती थी, होती थी नहीं होती थी, होती थी। पहले आप जो है उसको ऐसी आदत डालो कि उन्हें ऐसी जाहिर ही नहीं करना। अगर उन्हें ऐसा जाहिर कर रही है और बच्चे के अंदर कोई बुराई नहीं है, बच्चे के अंदर कोई बुराई नहीं, अच्छा है, सीधा साधा है, तो बिस्मिल्लाह कर दे सकते, कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, बच्चा बुरा है तो फिर माँ बाप को जो है नसीहत करना चाहिए बच्ची को, है क्या भाई ऐसा, क्यों से गलत बोला मैं, अच्छा 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 अच्छा, हिम्मत अफजाई हो रही, ठीक है, इनके भाई का नंबर दो जरा, कितनी हिम्मत अफजाई पता चलता। वलहुम, तुम्हारे लिए बेहतर है और उनके लिए भी, बिमा युख्शा अला ज़ौजैनी मिन अर्रैबती बिसबबिल अलाक़ति बैनहुमा, उस वजह से जो डरा जाता है ज़ौजैन पर शक में से, रैबा माने तोहमत, तोहमत लगने से डरा जाता है उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ के सबब से, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ के सबब से। मतलब इसका यही है कि अगर आप लोग मना करेंगे तो फिर उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ होने का अंदेशा पैदा हो सकता है, जिसका के खौफ, जिसका के खौफ, उस खौफ से बचने का जरिया ये है कि वो दोनों को अच्छे अंदाज में, हलाल अंदाज में शादी करना चाहिए। देखो आदमी की अपनी जरूरत है,
وہ ضرورت اگر حلال سے پوری نہیں تو کیا کرتا؟ اگر کسی آدمی کو کھانا ملے ہی نہیں حلال ذریعے سے تو کیا کرتا؟ چوری کر کے کھاتا نہیں کھاتا، اس کی تو ضرورت ہے، وہ اس کی تو ایسا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ واللہ یعلم ما فیہ من المصلحۃ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس میں مصلحت میں سے، وانتم لا تعلمون ذالک، اور تم نہیں جانتے اس کو، فاتبعوا امرہ، تو اللہ کے حکم کا تم اتباع کرو۔ اس کے بعد جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے، والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں، اور کون دودھ پلائیں؟ مائیں پلائیں گی نا بھائی، باپ تو نہیں پلا سکتا۔ ای یرضعن اولادہن، چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں، یرضعن بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ امر مراد لیا گیا، مضارع ذکر کیا گیا، امر مراد لیا گیا ہے، چاہیے کہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین عامین کاملین، 2 سال، حول میں تو سال، عامین میں تو 2 سال، کاملین میں تو مکمل۔ اب 2 سال میں تو 2 سال مکمل ہی ہوتے ہیں، لیکن تاکید کے لیے کاملین کہا گیا، کم نہیں کرنا، پورے 2 سال پلانا، کم نہیں کرنا، پورے 2 سال پلانا۔ صفت مؤکدۃ ذالک، اسی کو تاکید دینے والی صفت ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس آدمی کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ رضاعت کو پورا کرے، یعنی جو چاہتا ہے کہ رضاعت پورا کرے، باپ چاہتا ہے یا ماں چاہتی ہے، دونوں بھی چاہتے ہیں رضاعت کو پورا کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مکمل 2 سال تک دودھ پلاتے رہیں، ولا زیادت علیہ، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرنا ہے۔ 2 سال کے بعد بچہ ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے پہلے کم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، دوسرا انتظام کر لیے تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ وعلی المولود لہ، اور باپ پر، مولود لہ بولے تو اس پر جس کا کہ یہ بچہ ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا، یعنی باپ، رزقہن، ان کا رزق ہے، کن کا رزق ہے؟ ماؤں کو کھلانا ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد باپ کیا کریں گے بھائی؟ ماں کے تحت دے دیں گے نا بچے کو، انہوں دودھ پلائیں گے، پھر دودھ پلا سکتے دن کا خرچہ کون دینا؟ باپ دینا، سمجھ گئے؟ اطعام الوالدات، والدات کو کھانا کھلانا ہے، وکسوتہن، اور ان کو کپڑے پہنانا ہے، علی الارضاء، دودھ پلانے پر، اذا کن مطلقات، جبکہ وہ مطلقہ ہوں، جبکہ وہ مطلقہ، بیوی ہے ساتھ میں، اب مہمان کی بیوی مہمان کے ساتھ ہی ہے، تو اب انہیں بول رہی ہے میں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں نا، اس کا خرچہ دو، نہیں بول سکتی، کیونکہ انہیں آلریڈی خرچہ دے رہا نا، بیوی ہونے کے ناطے دے رہا، نہیں دے رہا، گھر میں کھاری، گھر میں کپڑا تو پہنانا چاہیے، تو ڈبل نہیں پوچھ سکتی، بول رہا ہاں منع کر سکتی، یہ بول کے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، میرے کو تکلیف ہے، بیمار وغیرہ رہے تو منع کر سکتی، بیمار نہیں رہے تو منع بھی نہیں کر سکتی۔ آج کل کے بعد لیڈیاں سننے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے، سڈول رکھنے کے لیے، پستان کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، اس طرح کہا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو میں تو نہیں سنا کسی اپنے خاندان کی بچیوں میں، اگر ایسا ہو گیا تو اس کا بہت الٹا نقصان ہوتا۔ کیا نقصان ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی چھاتی کے اندر، ماں جب بن جاتی ہے تو اس کی چھاتی کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے، وہ فطری نظام ہے، اگر اس کو روکا جاتا ہے تو وہ دودھ جمع ہو کر جو ہے زہر بن جاتا اور اس سے کینسر ہو جاتا، بریسٹ کینسر بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ اس واسطے منع کبھی بھی نہیں کرنا، ایک ڈاکٹر بولے تھے میرے سے یہ بات، ٹھیک ہے؟ ایتم الرضاعہ، یہاں تک کہ اگر کسی خاتون کو جو ہے وضع حمل ہو گیا، سمجھو بیچ میں، کیا مطلب؟ ہاں بچہ گر گیا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ابارشن، ہاں، تو عربی میں کچھ بہت یاد نہیں آ رہا، تو ویسا ہو گیا تو بھی جو ہے جیسے حمل ضائع ہو جاتا، حمل ضائع ہونا بولتے ہیں، حمل ضائع ہوتے کیا ہوتا، پھر اس کے بعد دودھ آنا بھی شروع ہوتا، تو اس وقت دودھ روک نہیں سکتے، تو اس وقت کیا ہے، اس کو نکالنا پڑتا، دودھ کو نکال کے پھینک دینا، جتنا آ رہا ہوتا، تو آہستہ 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 بند ہو جاتا، بچہ جب پیتے رہتا تو زیادہ آتا رہتا، اب پیتا تو نہیں رہتا نا بھائی، مگر جتنا دودھ آ رہا ہے وہ دودھ کیا کرنا پڑتا، نکال دے، پھینک دینا، اگر نہیں نکالے ویسے روک کے رکھے تو جمع ہو کے بھی کینسر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، اکثر دیکھا گیا ہے ایسا، عورتوں میں جو مرض ہے کینسر ہونے کا اس میں یہ ہے۔ اسی طرح پر جو ہے بہت ساری چیزوں میں، مردوں میں بات چیزوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں بات چیزوں میں ہوتا ہے، وہ مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا سب؟ ولا زیادت علیہ، تو اور اس پر کوئی زیادہ نہیں ہے، تو باپ پر ان کا کھلانا پلانا ہے، اور ان کا جو ہے جبکہ وہ متعلقہ ہو، معروف طریقے کے مطابق، قدر طاقت، اس کی طاقت کے بقدر، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے، وسعہ مانے طاقت، اس کے طاقت کے بقدر ہی ذمہ داری دی جائے گی، اس کے طاقت کے بقدر ہی میں ذمہ داری دی جائے گی، ہاں۔ لا تضار والدۃ بولد، اب یہاں سے ایک خاص بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، ولد کی وجہ سے ماں کو بھی تکلیف نہیں دی جانا، ولد کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دیا جانا، دونوں جگہ پر بھی ولد کی نسبت کی گئی ہے تاکہ ان دونوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ میاں بیوی جب جدا ہو جاتے ہیں تو عورت تو اپنے بچے کو بہت چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ اپنے بچے کو نہیں چاہتا، دنیا کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو نہیں چاہتا، توجہ نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی توجہ دے رہا ہے تو ماں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، اگر ماں توجہ دے رہی ہے تو باپ بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، یہ بول رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے بسببہ، اس کے سبب سے، بچے کے سبب سے، اس طور پر کہ تکرہ علی ارضاعہ، کہ اس کو مجبور کیا جائے اس کے دودھ پلانے پر. طلاق ہونے کے بعد ماں بول سکتی میں اب تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، مجھے کام وغیرہ کے لیے باہر جانا رہتا ہے. اذا امتنعت، جبکہ وہ رک جائے، منع کر دے، جبکہ وہ رک جائے. منع کر دے. کب بولو جی؟ طلاق کے بعد. طلاق کے بعد اب بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی ہو تو پھر زبردستی نہیں کر سکتے. ولا یضار مولود له بولدی، اور نہ مولود لہو کو یعنی باپ کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے، بسببہ، اس کے سبب سے، اس طور پر کہ اس کو طاقت سے زیادہ مکلف بنا دیا جائے، اس کو طاقت سے زیادہ مکلف، دونوں کو بھی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور بچے کی اضافہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف کی گئی ہے. دیکھیں طلاق ہونے کے بعد بھی دونوں میں سے ہر ایک کی طرف بچے کی اضافت کی گئی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے دونوں کا ہے، دونوں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پورا خیال رکھنا چاہیے. اس کو بولتے استعطاف، طلب شفقت کے لیے، طلب شفقت کے لیے. باپ کو بولا جا رہا ہے بچہ تمہارا ہے، ماں کو بولا جا رہا ہے بچہ تمہارا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور بچے کی اضافت ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف دونوں جگہوں میں استعطاف کے لیے ہے. کیا کے لیے ہے؟ استعطاف کے لیے ہے. وعلی الوارث، اور وارث پر. وارث کون ہے؟ وارث بولے تو اب باپ مر گیا، سمجھو باپ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو اس کا جو وارث بنتا ہے، اس کا جو وارث بنتا ہے کون ہے؟ وارث. وارث الابی، باپ کا وارث، وہ الصبی، اور وہ بچہ ہی ہے. ای علی ولیہ فی مالہ، یعنی اس کے ولی پر اس کے مال میں. بچے کا جو ولی ہے، بچے کا جو ولی ہے وہ بچے کے مال میں مثل ذالک، اسی جیسا ہے. باپ پر بھی بچے کے مال میں اسی جیسا ہے. الذی علی الاب للوالدۃ من الرزق والکسوۃ، یعنی وہ جو باپ پر ہے والدہ کے لیے رزق میں سے، کسوے میں سے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب بچہ ہے، بچے کا کوئی نہ کوئی ولی بنے گا نا. کون بنے گا؟ وہ چاچا بنے گا، تایا بنے گا، تو اس پر بھی وہی ذمہ داری ہے، اس پر بھی وہی ذمہ داری، رزق اور کسوے میں سے. تو وارث بول کر یہاں پر بچہ ہی ہے بول رہے ہیں مفسر، لیکن بچے پر کا مطلب بچے کے ولی پر. اور دوسرے مفسر کیا بتاتے ہیں؟ وارث سے مراد جو ہے وہ باپ کا جو وارث بنتا ہے کوئی اور، وہ چونکہ بچے کا بھی جو ہے، بچہ بھی چونکہ وارث ہی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ بچے کا بھی پورا خیال رکھے. فَإِنْ أَرَادَا، آگے دیکھیے، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، الوالدان، ماں باپ، فصالا، دودھ چھڑانے کا، فطاما لہو قبل الحولین صادرا عن تراض اتفاق منہما، یعنی یہ کہ فصال اور فطام دونوں کے معنی دودھ چھڑانا، اس کو دودھ چھڑانے کا 2 سالوں سے پہلے پہلے رضامندی سے صادر ہوتے ہوئے، جو کہ صادر ہو رضامندی سے، ایسا دودھ چھڑانا جو رضامندی کے ساتھ صادر ہو، ایسا دودھ چھڑانا رضامندی کے ساتھ صادر ہو، یعنی اتفاق کے ساتھ ان دونوں کی، وتشاور بینہما، اور آپس کے مشورے سے، لیظہر مصلحۃ الصبی فیہ، تاکہ بچے کی مصلحت اس میں ظاہر ہو جائے. فلا جناح علیہما فی ذلک، تو ان میں اس بارے میں کوئی گناہ نہیں. تو میں بولا نا 2 سے زیادہ میں گناہ ہے، 2 سے کم میں اگر دودھ چھڑا لیے تو کوئی گناہ نہیں. چنانچہ آج بھی اگر جو ہے میاں بھی ساتھ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسرا حمل ہو گیا، سمجھو دوسرا حمل ہو گیا، پھر بچے کو دودھ پلانا مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر بولتے ہیں کہ تینوں کا نقصان ہے اس میں. کس کا ہے؟ خود ماں کا نقصان ہے، دودھ پینے والے بچے کا بھی نقصان ہے، اور جو پیٹ میں بچہ پلتا ہے نا اس کا بھی نقصان ہے. اس واسطے دوسرا حمل ہوتے کیا کر دینا ہے؟ ارے بھائی تم شادی کر لیے، تمہارا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، پھر دوبارہ حمل ہو گیا، کیا کریں گے؟ بچے کو دودھ چھڑا دینا. نہیں چھڑایا تو پیٹ میں جو پلنے والا بچہ ہے نا اس کے لیے نقصان ہے، ماں کے لیے بھی نقصان ہے، خود دودھ پینے والے بچے کے لیے بھی نقصان ہے. کیونکہ وہ بچہ جب دودھ پیتا ہے نا، وہ دودھ کے اندر وہ طاقت ختم ہو جاتی، وہ طاقت نہیں، خالی پانی پینے جیسا ہو جاتا وہ. آیا سمجھ میں؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ دوسری چیز پلاؤ. وہ دور بہت تکلیف دار رہتا، بچہ جو ہے ستاتے رہتا، دودھ چھوڑتا نہیں، بالکل چھوٹا تو کیا معلوم بیچارے کو، اس کو معلوم ہے کہ غذا میری یہ ہے، تو ماں جو ہے بھی روتی، بچہ دودھ کچھ دوسری چیز کھاتا نہیں، پیتا نہیں، تو 4-5 مہینے تک بہت تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے، مگر کرنا تو پڑتا ہے. بولو ٹھیک ہے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، اور اگر تم ارادہ کرو. کس کو خطاب ہے؟ خطاب للآباء، باپوں کو خطاب ہے. دودھ وہ مطلب طلاق کے بعد. ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم دودھ پلانے کو طلب کرو اپنے بچوں کو. دودھ پلانے کو طلب کرو مطلب مراضع غیر الوالدات، والدات کے علاوہ دودھ پلانے والیوں کو. مرضعہ کی جمع مراضع، دودھ پلانے والیاں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فلا جناح علیکم فیہ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں. اذا سلمتم الیہن، جب کہ تم ان کو سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو تم ان کو دینا چاہتے ہو وہ پیسے ان کو دے دو. آج کل دودھ پلانے والیاں تو نہیں ملتی، بلکہ کیا ملتے ہیں بھائی؟ ڈبے ملتے دودھ کے. وہ ڈبوں کے ذریعے پلوا سکتے ہو. ای اردتم ایتاءہ لہن، یعنی تم ارادہ کرو ان کو
وہ چیز ان کو دینے کا من الاجرتی اجرت میں سے یعنی وہ اجرت بالمعروف معروف طریقے کے مطابق بالجمیل جمیل مانے اچھے سے خوبصورت طریقے سے کتیب النفس طیب خاطر کے ساتھ اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو طیب خاطر قدیم نہیں یار طیب خاطر کے ساتھ طیب خاطر مطلب خوش دلی کے ساتھ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر لا يخفى عليه شيء منه اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے اس پر کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اس سے والذین یتوفون اب یہاں سے اور ایک مسئلہ ہے عدت وفات کا اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اگر عمر کے سمجھو مثال کے طور پہ جو تم میں سے وفات پا جائیں کیوں نہیں مرتے ہر ایک کو موت آنے والی ہے نا میاں وَيَذَرُونَ يَتْرَكُونَ أَزْوَاجًا يَتْرُكُونَ اور چھوڑ دیں بیویوں کو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو وہ رو کے رکھے لِيَتَرَبَّصْنَ یہاں پہ بھی تربصنا بول کر کیا ہے لِيَتَرَبَّصْنَ فعل بولا گیا ہے فعل مضارع اور مراد کیا لیا گیا امر مراد لیا گیا ہے چاہیے کہ وہ روکیں اپنے آپ کو ان کے بعد ان کے بعد ان کے مرنے کے بعد ان کے مرنے کے بعد کس سے روکیں نکاح سے روکیں اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 کیا ہے 4 مہینے 10 دن اردو میں جو ہے دن بولتے ہیں عربی میں رات بولنے کا رواج ہے اس واسطے مصنف لکھاتے ہیں من اللیالی 4 مہینے 10 راتیں مطلب 4 مہینے اور 10 راتیں سمجھ میں آ گیا وہذا فی غیر الحوامل لیکن یہ غیر حاملاؤں کے لیے غیر حاملاؤں کے لیے اما الحوامل بہرحال حاملہ کے لیے فعدتون یضعن حملهن تو ان کی عدت ہے کہ ان کے حمل کو رکھیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا اختلاف ہے لیکن ہمارے مفسر بھی جو ہے یہاں اناف کا قول ہی ذکر کرے ہیں کہ عدت وفات بھی حاملہ کے لیے وضع حمل ہے عدت وفات بھی اناف کے پاس تو یہی ہے شوافع کے پاس مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس کا 4 مہینے 10 دن ذکر کرتے ہیں وہ لوگ کس کے لیے حاملہ کے لیے بھی مگر ہمارے مفسر جو ہے احناف کا قول ذکر کر دیا یہاں پہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں حنفی بن گئے ہوں گے یعنی تو میں جو سوچوں وہ غلط ہوں گا کہ وہ رکھیں اپنے حمل کو یہ آیت و طلاق کی وجہ سے والامۃ سمجھ میں آ گیا نا سب علی النصف من ذلک بسنتی اور باندی اس کے نصف پر ہے سنت کے مطابق باندی کو کتنی ہے بھائی عدت وفات آدھی ہے 4 مہینے 10 دن کا مطلب کیا ہو گیا 2 مہینے 5 دن 5 دن کے سوتے میں ہاں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب وہ پہنچے اپنی مدت کو انقضت مدت تربصهن تو وہ پوری کر لیں اپنے رکنے کی مدت کو تربص معنی کیا ہے رکنا اپنے رکنے کی مدت کو پورا کر لیں فلا جناح علیکم ایھا الاولیاء تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اے اولیاء فیما فعلن فی انفسہن اس چیز میں جس کو وہ کریں اس چیز میں جس کو وہ کریں کیا کریں وہ نکاح کریں سمجھ میں آ گیا نا سب من التزین والتعرض للخطاب زینت کرنے سے اور خطاب کے لیے پیش کرنے سے خطاب مانے پیغام دینے والے خطبہ سے خطاب اس کی جمع ہے خطاب پیغام دینے والے پیغام دینے والوں کو پیش کرنے میں شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو عالم بباطنہ کظاہرہ وہ جاننے والے اس کے باطن کو جیسا کہ اس کے ظاہر ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جس کو تم اشارتاً پیش کرو یہاں پہ عرضہ بول کر لوح مراد لیا گیا لوح تلویح تلویح کی معنی اشارہ کنایتاً کہنا جس کو بولتے ہیں نا اپن اشارتاً کنایتاً کہنا اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں مصنف لوحتم بھی جس کو تم کنایتاً کہو من خطبۃ النساء المتوفى عنهن ازواجهن عورتوں کے پیغام دینے میں خطبہ پیغام دینا عورتوں کے پیغام دینے میں وہ عورتیں جن سے ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو فی العدت عدت میں اشارتاً کہہ سکتے ہیں عدت میں اشارتاً کہہ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی آگے چلے گئے بولے مہمان بہت اچھے تھے کوئی فکر مت کریں آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے اچھا مل جائے گا تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اشارتاً بول رہے ہیں نا بھائی کلم کھلا نہیں بول رہے تو ایسا کر سکتے ہو کا قول انسان جیسا کہ کوئی انسان کہے مثلا مثال کی طور انکی لجمیلہ بے شک آپ بہت خوبصورت بے شک آپ بہت خوبصورت مطلب یہ ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ومن یجد مثلکی اور کون تم جیسا پاتا ہے کون تم جیسا پاتا ہے اپنی تعریف نہیں کر رہے وہاں پہ اس کی تعریف کر رہا ہے وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ اور تم میں تو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں تم میں بہت سارے لوگ رغبت کرتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ اشارتاً ذکر کرنا ہے کھلم کھلا نہیں ہے او اکننتم فی انفسکم یا تم چھپاؤ اکننتم ازمرتم یا تم چھپاؤ اس کو تمہارے جان میں من قصد نکاحہن ان کے نکاحوں کے ارادے سے تو خلاصہ کیا ہوا متوفی عنہا زوجہا جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت گزر رہی ہے دوران عدت اشارتاً کنایتاً
کہہ سکتے ہیں، کھلم کھلا نہیں بول سکتے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے بے شک تم ان کو ذکر ضرور کرو گے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ذکر ضرور کرو گے، اس واسطے اللہ نے منع بھی نہیں کیا، البتہ پابندی لگا دی کہ کھلم کھلا مت ذکر کرو، ذکر کرو. ولا تصبرون عنہن، اور تم ان سے صبر نہیں کرو گے. فاباح لکم التعریض، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تعریض کو مباح کر دیا ہے. تعریض معنی اشارتاً کہنا، سمجھنا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کسی عورت کا اگر کی طلاق ہو جاتی تھی تو فوراً جو ہے دوسرے آگے بڑھتے تھے. یہ سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ آج بھی ہے مگر یہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. یہ سب ہندوانہ جو رواج ہے وہ آ گیا ہمارے پاس. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اور لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو چھپے چھپے. تم ان سے وعدہ مت کرو. کیا مطلب؟ بالکل کھلم کھلا جو ہے میسج کر رہے ہیں، فون کر کے بول دے رہے ہیں کہ مت کرو، میں ہونا جیسے تمہاری عدت ختم ہوگی میں فوراً شادی کر لوں گا، ایسا مت بولو. نکاح یعنی نکاح کا وعدہ مت کرو. الا لیکن، الا بول کر لیکن مراد ہے ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم کہو ایک معروف بات. کوئی معروف ہے اشارتاً کہنا. ای ما عرف شرعا من التعریض، یعنی جو معروف ہے شرعی طور پر تعریض میں سے، اشارتاً کہنے میں سے. ولکم ذلک، تو تمہارے لیے وہ بات ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم پختہ ارادہ مت کرو نکاح کو باندھنے کا. نکاح کو باندھنا بول دو، نکاح در عقید باندھنا ہی ہے. نکاح در عقید کیا ہے؟ باندھنا. اسی وجہ سے عقد نکاح بولتے ہیں اس کو، نکاح کا بندھن. ای علی عقد، یعنی اس کے باندھنے پر تم عزم مت کرو. حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچے کتاب. ای المکتوب من العدت، یعنی عدت کا جو مکتوب ہے، عدت کا جو فریضہ ہے وہ اپنی مدت تک پہنچ جائے. اجلہ، اپنی مدت تک، اس طور پر کہ وہ پورا ہو جائے. وعلموا ان اللہ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. من العزم وغیرہ، پختہ ارادہ کرنا یا اس کے علاوہ. فاحذروہ، تو تم اس سے بچو، تم اس سے بچو یعنی اللہ سے ڈرو. ان یعاقبکم اذا عزمتم، کہ وہ تم کو سزا دے گا جب کہ تم پختہ ارادہ کر لو گے. وعلموا ان اللہ غفور، اور جان لو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے. لمن یحذرہ، اس آدمی کو بخشنے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے. حلیم، اور بردبار ہے. بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، سزا کو مؤخر کر کے اس کے مستحق سے، یعنی جو سزا کے لائق بن چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سزا کو مؤخر کر کے بہت بڑا حلم کا جو ہے حلم فرماتا ہے، بہت بڑا حلم فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.